السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو جو میں نے ابھی اپلوڈ کی ہے یہ میری ریئل ٹائم پہ اور عید والے دن کی ہی ویڈیو ہے، اور یہ نارملی اسی دن میں نے ریڈی کر لی تھی، لیکن میرے لیپ ٹاپ کی خرابی کی وجہ سے جو ہے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا، میرا لیپ ٹاپ آن نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ باقی جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم سب کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادت روزے سب قبول فرمائے، ہمارے لیے بھی، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور یہ جو میری ویڈیو ہے یہ کیا کہتے ہیں، ریئل ٹائم کی ویڈیو ہے، مینس کہ ایکچوئل ڈے۔ کچھ میری ویڈیوز پیچھے پرانی ہو چکی ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائیں گی۔ تو اصل میں یہاں ٹائم نہیں ملتا، تو جس وجہ سے جو ہے وہ ویڈیوز کو اپلوڈ کر نہیں پا رہا ہوں ٹائملی۔ انشاءاللہ جیسے تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر اپنی ساری ویڈیوز کو ٹائملی اپلوڈ کیا کروں گا، اور کچھ ویڈیوز بھی انشاءاللہ بنانی ہے، وہ بھی بنا کے اپلوڈ کروں گا سب کے لیے۔ باقی عید کا دن ہے اور اس ٹائم میں اجمان میں ہوں، سب دیکھ سکتے ہیں پیچھے عید مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسجد ہے ہماری جہاں پر نے پڑھی ہے، تو سب عید کی نماز پڑھ کے نکل گئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو جو ہے ظاہری بات ہے عید کی چھٹیاں ہیں، ہمیں چھٹی نہیں ہے، کیونکہ بس ایسے ہی کچھ کام ہوتے ہیں جن میں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ سب کے مال و دولت میں اور صحت میں سب کے برکت ڈالے اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے ان کے عید کی، جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ عید کی نماز پہ اور جو ہے یہاں کے طور طریقے پہ وہ بہت مختلف ہیں ہمارے پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ ایک تو جیسے ہمارے ملک میں شب رات آتی ہے، شب معراج آتی ہے، 27ویں آتی ہے، تو بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ان دنوں پہ، مطلب کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ تک عبادت کرتے ہیں، ہمارے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، ہمارے ہر جگہ پہ جو ہے وہ کام مطلب کہ لوگ کرتے ہیں عبادت وغیرہ، اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ سب جو ہے وہ مطلب کہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جیسے فیسٹیول چل رہا ہے، جیسے عید رمضان ہے، رمضان چل رہے ہیں، شب معراج کب آئی، شب رات کب آئی، کوئی پتہ نہیں چلا، اور 27ویں کب آئی کوئی پتہ نہیں چلا، عید کب آئی کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہاں پر ویسا جو ہلا گلا ہے ویسا نہیں ہے جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم لیتے ہیں یہاں کی نمازوں کے حوالے سے، اب جیسے میں نے دو جو میجر نماز ہوتی ہیں ہماری، جو میں نے ابھی تک یہاں پر ادا کی ہیں، ایک تو جمعہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہمارا عید کی نماز۔ اب یہاں پر کافی مختلف ہے طریقہ کار جو ہے نماز کا، مطلب کہ نماز کی ادائیگی کی بات نہیں کر رہا، ان کو پرفارم کرنے کی بات کر رہا ہوں، مطلب کہ ہم لوگ اس کو پرفارم کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ نئے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک کوشچن مارک ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب کہ ہے۔ اب جیسے ہمارا خطبہ ہوتا ہے، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہے، چاہے وہ ہمارا عید کا خطبہ ہے، وہ خطبہ ہوتا ہے ہمارا کیا کہتے ہیں، ایک جیسے قرآن کی جو ہے سمجھ لیں، فار ایگزامپل میں لیتا ہوں، جیسے قرآن کی کوئی ایک اسکرپٹ ہوتی ہے،
یعنی کہ قرآن کی نہیں، مطلب کہ ایک دین کی، اسلام کی ایک اسکرپٹ ہے جو یہ مطلب کہ ہمارے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے. خطبہ یہاں پر ہو جمعے کا ہوتا ہے یا اگر عید کا خطبہ جیسے ہوا ہے ہمارے وہاں پہ، تو 5 منٹ میں جو ہے خطبہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ پہلے بھی جب پڑھتے ہیں تو سیم ہوتا ہے، دوسرا والا بھی سیم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے اسکرپٹڈ ہے سارا کچھ. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہے، چاہے وہ عید کی نماز میں خطبہ ہوا ہے، وہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. وہ یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے بیان ہے پورا، اور وہ تقریباً کوئی 10-15 منٹ کا ہوتا ہے دونوں کو ملا کے، دونوں ٹینیور کو ملا کے. تو یہاں پر خطبے کے اندر ہی دعا، مطلب کہ دعا ہوتی ہے، سارا کچھ یہاں پر ڈیفرنٹ طریقے سے پرفارم ہوتا ہے. تو اب عید کی نماز لے لیتے ہیں. عید کی نماز جیسے ہم اپنے ملک میں ادا کرتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے آج تک یہ دیکھا، جیسے پہلے آپ نے تکبیر دی، پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد الحمدللہ سے پہلے جو ہے وہ آپ کی 3 یا 4 تکبیریں ہوتی ہیں، وہ آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی تلاوت ہوتی ہے. پھر آپ پہلی رکعت ختم کرتے ہیں. پھر دوسری رکعت جب آپ کی تلاوت ختم ہوتی ہے، الحمدللہ شریف ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں ادا کرتے ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ کی پہلے ہی 7 تکبیریں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ سے پہلے. اور جب آپ دوسری رکعت میں آتے ہیں تب بھی آپ کی 7 تکبیریں اسی ٹائم وہ شروع میں ہی کر دیتے ہیں. تو اب اگر ہم جیسے لوگ، جو میں بھی آیا ہوں، مجھے بھی اس چیز کے اوپر اب زیادہ نالج تو ہے نہیں، لیکن اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تو خیر اللہ جانتا ہے. ہم تو نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم اس میں ڈفرینشیٹ کرنے والے کچھ ہوتے ہیں. سیدھا سمپل سی بات ہے، اپنے اعمال اچھے رکھیں تو بخشنا، تو بخشنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس کو آپ کی نیت سے غرض ہے، آپ کی عبادت سے غرض نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو صاف رکھے، اور ایک طرح کی ایک ایمان والی رکھے، تاکہ ہمارا جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم لوگ بخشے جا سکیں. سیدھی سی بات ہے. باقی جہاں تک رہی یہاں پر پردیسیوں کی بات، اب ظاہری بات ہے جو لوگ کام پہ جائیں گے یا جو لوگ چھٹی پہ ہیں، ان دونوں صورتوں میں سب کو جو ہے وہ یہاں پر فیملی تو ہوتی نہیں ہے. جو لوگ فیملی والے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. جیسے میں اکیلا ہوں یہاں پر، میری فیملی نہیں ہے. ظاہری بات ہے میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، سب پاکستان میں اس ٹائم، اور میں یہاں اکیلا جو ہے اکیلا. ظاہر بات ہے آپ کے پھر وہ دوست، آپ کے روم میٹ، آپ کے جو ہے آفس کے لوگ ہی جو ہیں، یا جو آپ کی جگہ کے جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، وہی آپ کے پھر وہ ہوتے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار سب وہی ہوتے ہیں. تو چیزیں کافی مس کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جو پاکستان سے یا کوئی بھی کسی بھی ملک سے آتے ہیں، جو یہاں پر اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے اپنی ہوم کنٹری کو تو بہت ہی زیادہ مس کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں یہاں پر نہیں ہوتی جو آپ کو وہاں پر ملتی ہیں. آزادی آپ کو کہیں پر بھی جانے کی، کہیں پر بھی کچھ کرنے کی، گھر ملتا ہے، ماں باپ ملتے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ سب کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. جس مقصد کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں ان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور توفیق دے کے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں. جہاں پر بھی جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں، کیونکہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کہیں پر بھی جانا آپ کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، سب کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بارڈر وغیرہ ہیں، یہ تو ہم لوگوں نے بنائے ہیں. ہمارے دین میں تو بارڈر نہیں تھے میرے خیال میں، ہمارے اس ٹائم بھی بارڈر نہیں تھے. لیکن یہ بارڈر شاید ہوں گے، مجھے اتنی ہسٹری کا بھی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں پر بارڈر اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبیوں کا ٹائم تھا. اوپن زمین تھی، کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا تھا. تو یہاں پر اب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بدل گیا ہے. تو لہٰذا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں پر بھی رہیں، کس جگہ پہ رہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اپنی زندگی گزاریں. باقی آپ لوگوں کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے دوبارہ سے عید مبارک، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی جلدی، اور اپڈیٹڈ ویڈیوز کے ساتھ ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوشحال رکھے، اور آپ کی بھی جو ہے وہ زندگی آسان کرے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے ہی اجازت دیجیے ابھی. انشاءاللہ پھر ہوگی بات آپ سے. اللہ حافظ.